آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 95، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما۔ جب وہ قوم جس کے پاس جناب ذوالقرنین پہنچے، اس قوم کو یاجوج ماجوج کی قوم تنگ کرتی تھی، انہوں نے اس کی شکایت کی اور کہا کہ ہمارے ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیجئے، ہم آپ کو اس کا خرچہ بھی دے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہوا ہے وہ آپ کے احراج سے بہت بہتر ہے، جو آپ مجھے دیں گے اس سے بہت بہتر رب نے مجھے عطا کیا ہوا ہے، بس آپ میری مدد کریں، میرے ساتھ لگیں تو میں یہ دیوار بنا دوں گا۔ تو کیا کہا؟ آتونی زبر الحدید، مجھے لا کے دو لوہے کے تختے، بڑے بڑے تختے لوہے کے۔ اس دور میں ذرا سنیے گا، غور کیجیے گا کہ کس طرح وہ دیوار بنائی گئی۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے تختے لا کے دیجیے۔ وہ ظاہر انہوں نے پہلے وہاں سے منگوائے ہوں گے اپنی فوج کو کہہ کے، تو پھر وہ ان کو اٹھا کے وہاں لگانا تھا پہاڑوں کے جو درہ تھا، جس درے سے وہ یاجوج ماجوج اندر آ کے ان کو تنگ کرتے تھے، اس درے کو بند کرنا تھا۔ وہاں پہ لوہے کی وہ بڑی بڑی اینٹیں، سمجھ لیں بڑے بڑے تختے سے اینٹیں بنی لوہے کی، وہ لگائی گئی وہاں پر۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، حتیٰ کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کا ذرہ برابر ہو گیا، وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے سر کے برابر ہو گئی۔ قال انفخوا، ان سے کہا گیا اب اس میں پھونکو، یعنی کہ اس میں آگ لگاؤ۔ اب وہاں آگ لگائے گی۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، حتیٰ کہ وہ جب آگ نے اس کو پگھلا ڈالا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، کہنے لگے کہ اب مجھے تم پگھلا ہوا تانبا دو جو میں اس کے اوپر ڈالوں گا اور یہ اس کے اندر جائن لگ جائے گا۔ یعنی کہ لوہے کی جو بڑی بڑی اینٹیں تھیں، بڑے بڑے تختے جو تھے، ان کو گرم کیا گیا، پگھلایا گیا، خوب گرم کیا گیا ان کو۔ جب وہ پگھل کے قریب پہنچ کے پگھل گئے، پھر اس کے بعد تانبا ڈالا گیا، وہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ ذرا تصور کیجئے اس دور میں، آج ہم بڑا اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، یہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے بلڈنگیں ہم نے بنا لی ہیں، بڑے بڑے پل تعمیر کر لیے ہیں۔ یہ کل ہی ہماری آپس میں ڈسکس ہو رہی تھی دوستوں کی، یہ برج خلیفہ جو ہے دبئی میں، یہ 167 منزلیں ہیں اس کی۔ تو ایک خیال ہو رہا کہ اتنی اونچائی، تقریباً آسمان کو چھو رہی ہے بلڈنگوں والی، تو اتنی اونچائی پہ مٹیریل کیسے پہنچا ہوگا اس کو؟ تو بڑی بڑی کرینوں کے ذریعے یہ کام کیا گیا۔ ابھی اس دور میں ہمارا جو بلاک ہے چھوٹا ہوتا ہے، 15-20 کلو وزن ہوگا اس کا، جو وہیں استعمال ہوا ہے، جو اس نے اس عمارت میں جو سریہ ہے وہ بھی ایسے ہی اوپر پہنچایا گیا کرینوں کے ذریعے۔ لیکن اس دور میں جب جس کو ہم سمجھتے کہ وہ بالکل بیکورڈ لوگ تھے، وہ ان کے پاس کوئی ترقی کی چیز نہیں تھی، ایسی کوئی سائنسی علوم نہیں تھے، کوئی ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کے پاس، اس دور میں بھی ایسی دیوار بنائی گئی کہ اس دیوار کو پھر لوہے کے دیوار بنا کے اس کو گرم کیا گیا۔ میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ لوہے کو جوڑتے تھے گرم کر کے۔ آج ویلڈنگ سے ہم وہ کام کرتے ہیں، ویلڈنگ کے ساتھ اس کو لوہے کو جوڑتے ہیں، لیکن وہ لوہے کو گرم کرتے تھے بھٹی میں، اور آپس میں سے راکھ کے اوپر اس کے ہتھوڑے چوٹے لگانی، اس کو جوڑ دینا، اس کو جوڑ لگ جانا لوہے کو آپس میں۔ وہی ٹیکنیک تھی، لیکن وہ بڑے بڑی اینٹیں، بڑے بڑے تختے لوہے کے جوڑے گئے، اور کتنی آگ وہاں دہکائی گئی جس سے وہ پوری دیوار چینی گرم ہو گئی۔ پھر اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا جس نے سیمنٹ کا کام کیا۔ وہ جو جوائنٹ تھے، اس کے جو درجیں تھیں، اس میں وہ تانبا بھرا گیا اور وہ وہاں پہ جڑ گیا، وہ دیوار پکی ہوگی وہاں ٹھنڈی ہونے کے بعد، اور اتنی پکی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، آیت نمبر 97 ہے یہ، کیا وہ یاجوج ماجوج کے پاس اتنی طاقت نہ رہی کہ اس دیوار کو عبور کر سکیں، اس کے اوپر چڑھ سکیں۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی ان میں یہ ہمت رہی کہ اس دیوار کو توڑ سکیں، اس میں سوراخ کر سکیں، اس کو کھود سکیں۔ اللہ اکبر! یہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے اس دور کے انسان کو بھی کتنی طاقت دی تھی، کتنی حکمت دی تھی، کس قدر لوگ ٹیکنالوجی کے مالک تھے کہ انہوں نے اس دور میں اس دیوار کا حجم کیا تھا، اونچائی کیا تھی، اس کی صحیح کوئی روایت نہیں ملتی۔
لیکن یہ سمجھے کہ دو پہاڑوں کے درمیان وہ دیوار ہے، دو پہاڑ ہیں آمنے سامنے، ان کے درمیان وہ دیوار ہے، وہ کتنا اس کا حجم ہوگا دیوار کا، وہ کتنی موٹی ہوگی، کتنی وہ لمبی ہوگی، کتنی اونچی ہوگی، وہ یہ تصور سے باہر ہے۔ وہ کئی 100 فٹ اونچی ہے اور کئی 100 فٹ لمبی ہے، وہ اس کا صحیح کوئی اس کا حجم معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہے اور کتنی موٹائی ہے اس کی۔ بس یہ سمجھیے کہ وہ قوم یاجوج ماجوج قوم جو بڑی سرکش اور بڑی طاقتور قوم تھی، وہ جو اس سے باہر آ کے لوگوں کو تنگ کرتی تھی، اس کو وہاں بند کر دیا گیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی سے صحیح حدیث سے یہ چیز ملتی ہے کہ وہ پورا دن اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ باریک سا سوراخ ہوتا ہے، سورج کی شعاع ان کو ملتی ہے تو ان کا چودھری سردار کہتا ہے کہ بس کرو اب شام ہو گئی ہے، اب چھوڑ دو، اب کل دیکھیں گے۔ لیکن کل آنے تک وہ دوبارہ وہ خلاپور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے وہ خلاپور ہو جاتا ہے، وہ نئے سے پھر اس کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے ذکر راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی، وہ جب دیوار کھودیں گے، اس سوراخ نظر آئے گا تو ان کا سردار کہے گا اب ہم کل انشاءاللہ دوبارہ اس کو کھودیں گے، اب واپس آ جاؤ، تو وہ سوراخ بند نہیں ہوگا، اگلے دن دوبارہ اس کو کھودیں گے، پھر اس سے باہر آ سکیں گے۔ وہ جب قیامت کے باہر آئیں گے، باہر آ کے وہ یاجوج ماجوج پوری دنیا پھیل جائیں گے، پھر وہ لوگوں کو پریشان کریں گے، تنگ کریں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی ایک کہ وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی ہوئی ہے، وہ یاجوج ماجوج قرب قیامت میں جا کے اس دیوار کو توڑ سکیں گے اور وہاں سے باہر آ سکیں گے۔ یہ بھی ایک قرب قیامت کی نشانی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں مزید اس کی وضاحت ہوگی، لیکن کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے عقیدے و عبادات و معاملات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔